بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس طریقے سے ہم ڈیلی بیسس پر کسی نہ کسی کرنٹ ایشو پر یا کسی بھی کرنٹ افیئر کی جو ٹاپک ہے تو اس پر بات کرتے ہیں، تو آج کی جو ایشو ہے جس پر ہم بات کریں گے تو وہ ہے وائی سیکیورٹی آف ایوری چائنیز از سو امپورٹنٹ فار بیجنگ۔ جو چائنا ہے تو ان کے لیے ہر ایک شہری کی زندگی کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم ڈیفرنٹ چیزوں کی بات کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی ریزن جو ہے وہ کیا ہے، وہ ریزن وہ تو دیکھیں گے، لیکن اس لیکچر میں مزید جو باتیں ہوگی تو اس میں چائنا اس کی بات تو ہوگی، ٹھیک ہے، ساتھ میں پاکستان کی بات ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے اس میں USA کی بات ہوگی، اس کے علاوہ سی پیک پر اس میں بات ہوگی، ون بیلٹ اینڈ ون روڈ جو انیشیٹو ہے اس پر بات ہوگی۔ تو اس میں جو ہے مختلف چیزوں پر بات ہوگی اور وہ ریزن بھی دیکھیں گے، اور وہ ریزن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے اس کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں کہ اس کی ریزن جو ہے وہ کیا ہے۔ تو وہی اسی طرح ہے کہ کسی بھی کنٹری کی اگر ہم بات کریں تو اس کنٹری کے لیے اس لوگوں کی جو جانیں ہیں تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے جو چائنا ہے تو ان کے جو سٹیزنز کے جو کہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں کام کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا کسی بھی کنٹری میں ہو، تو ان کی جو جانیں ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں تو وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر چائنا والوں کے لیے کچھ زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اب اس کی ریزن کیا ہے، تو اس کی ایک اسپیشل ریزن ہے، وہ ریزن جو ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر تھوڑی سی اس سے ہٹ کر جو ہے وہ بات کی جائے، ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ جو چائنیز ہیں تو وہ پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں، مختلف جو پروجیکٹس کے اور ڈیفرنٹ جو ایریاز کے، تو اس میں چائنیز کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں تو یہاں پر ٹیررزم ہو رہا ہے، اور کافی ٹائم سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے تو وہ موجود ہے۔ یہ جو ٹیررزم ہے پاکستان کے اندر کب شروع ہوا؟ جب 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے 2001 میں، اور پھر امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی ہیلپ لیتا ہے، اور پھر جو ہے افغانستان میں جا کے وہاں پر وار آن ٹیرر کے نام سے یہ جو آپریشن ہے یہ شروع کرتا ہے، وار آن ٹیرر جو ہے وہ وہاں پر شروع کرتا ہے۔ تو تب سے جو ہے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے تو وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ جو ٹیررزم ہے تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 2014 میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 2014 میں جو ہے جو آرمی پبلک اسکول ہے تو اس میں ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے، جس میں تقریباً 150+ جو بچے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو چائنا والے ہیں تو ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ٹیررزم ہونا، یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہونا تو ان کے لیے عام بات ہے، لیکن چائنا والے جو ہے ان کے لیے اپنی سٹیزنز کی جو زندگی ہے تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو ہے اس کی یہ ہے کہ چائنا کے اندر جیسے کہ ابھی بھی چائنا کی جو پاپولیشن ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تقریباً ابھی بھی اس کی جو پاپولیشن ہے، جو انڈیا ہے اس کی پاپولیشن وہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تقریباً ابھی وہ جو ہے ان کی زیادہ ہے، لیکن ان دونوں کنٹریز کی جو پاپولیشن ہے تو وہ بہت ہی زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ تو اس میں اسی طرح ہے کہ 1980 میں انہوں نے ایک پالیسی جو ہے وہ ایڈاپٹ کی تھی، جس کو ون چائلڈ پالیسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو ون چائلڈ پالیسی تھی جس میں یہ تھا کہ ان کی جو سٹیزنز تھے تو ان کو صرف ایک بچہ جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں، اس کا جو ایم تھا، جو مقصد تھا
تو مقصد یہ تھا کہ یہ جو پاپولیشن کی جو گروتھ ہے جو کہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جا سکے. تو انہوں نے یہ پالیسی جو ہے وہ ایڈاپٹ کی. اور اگر کوئی بھی بندہ جو ہے اس پالیسی کو نہیں مانتا یا ایک سے زیادہ بچہ جو ہے وہ پیدا کرتا تو ان کو گورنمنٹ کی جو جاب ہے تو ان سے نکالتے یا ان پر جو ہے ہیوی ٹیکس وہ لگاتے تو اس کو ٹارچر کرتے. تو یہ پالیسی جو ہے انہوں نے ایڈاپٹ کی تھی. پھر 2016 میں جو ہے یہ جو پالیسی ہے تو اس کو ختم کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ پالیسی جو ہے اس کو ختم کیا گیا, لیکن اس کے جو امپیکٹس ہیں تو وہ اتنے جلدی تو ختم ہونے والے نہیں ہیں, بہت لمبے ٹائم تک جو ہے اس کے امپیکٹس وہ رہیں گے. تو اس سے کیا ہوا, اس کی طرف جو ہے اگر آ جائیں, ٹھیک ہے, اس سوال کی طرف. اب ایک چائنی بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی ڈیتھ ہوتی ہے پاکستان کے اندر. تو وہ جو بندہ ہے تو وہ سپورٹ جو ہے کس کو کرتا ہے, اپنا اس کی جو ہے ایک بیوی ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے. اس کی جو ہے اپنی جو مدر ہے اور اپنا جو فادر ہے اس کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے, سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ایک چائلڈ ہے. تو اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو یہ ایسے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ لوگ بھی کام نہیں کرتے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہر بندہ کام کرتا ہے, لیکن یہ بندہ جو ہے اس میں سے کٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ختم ہو جاتا ہے. تو یہ نقصان ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے, نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. اور یہ جو ون چائلڈ پالیسی ہے تو ان سے جو ہے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اس ٹائم ابھی بھی اس کے نقصانات جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, لیکن اس میں سے اگر ایک کی بات کریں تو وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. جب جو بیوی تھی تو وہ پریگننٹ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, تو ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ جو ہے ٹیسٹ کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ جو بچہ ہیں تو وہ بوائے ہے, ٹھیک ہے, یا گرل ہے. تو اگر بوائے ہوتا تو اس کو پیدا کرتے, اگر گرل ہوتا تو اس کو جو ہے وہ فیٹس کے اندر ختم کر دیتے. تو اب اس سے جو ہے نقصان یہ ہوا کہ جو بوائز تھی تو ان کی ریشو جو ہے وہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن گرلس کی جو ریشو ہو گئی تو وہ کم ہو گئی. اور وہ جو گرلس تھی تو اپنی جو جوان تھے تو ان کے لیے بھی مطلب ان کے مطابق جو ہے اس کے ایکول نہیں تھے, کم تھے. تو وہ لوگ جو ہے اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے. وہ نہیں چاہتے کہ ان لوگوں کی جو سٹیزنس ہیں تو ان کی جانیں جو ہے وہ جائے. کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ نہیں چاہتا. اب جیسے کہ اسٹارٹ میں بولا کہ بھائی اس میں پاکستان کی بھی بات ہوگی, اس میں USA کی بھی بات ہوگی, ٹیررزم کی بات جو ہے وہ ہو گئی. کہ اگر ہم بات کریں جس ٹائم جو ہے کراکورم ہائی وے بن رہا تھا, ٹھیک ہے, تو اس ٹائم جو ہے اس میں ایک اٹیک ہوا تھا جس میں جو ہے 200 جو چائنیز تھی تو ان کی ڈیتھ اس میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, پھر اگر بات کریں 2021 میں تو اس میں اٹیک ہوتا ہے, اس میں تقریباً 9 جو چائنیز کے تو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. 2022 میں جو ہے ایک سوسائڈ اٹیک ہوتا ہے, اس میں بھی تقریباً 5 ہے کچھ اس طریقے سے جو ہے ہوتی ہے. اور 2024 میں جو ہے ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ جانیں جو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ہے جو پچھلا ماہ ہے, ٹھیک ہے, لاسٹ منتھ, تو تب بھی جو ہے اٹیک ہوتا ہے, اور یہ تمام جو تھی تو یہ چائنیز پر ہوتی ہیں. تو اب چائنیز جو ہے اس چیز کو لے کر وہ سیریس ہے کہ پاکستان کے اندر جو چائنیز ہے تو ان پر اٹیکس ہوتے ہیں. تو انہوں نے پاکستانی جو گورنمنٹ ہے تو ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے اس چیز پر فوکس کرنا ہوگا, اپنی ملک کی جو سیکیورٹی ہے اور یہ جو ماحول ہے تو اس کو سیف بنانا ہوگا. تب جو ہے ہم سی پیک ہے یا باقی جو پروجیکٹس کے تو ان پر کام کریں گے, ورنہ اس چیز کے لیے جو ہے کافی ساری کنٹریز کے جو کہ لائن میں لگی ہوئی ہے کہ ہم جو ہے وہاں پر انویسٹ کریں. تو اس چیز کو لے کر اب پاکستان جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان نے خود بھی سی پیک میں 65 بلین جو ڈالرز کے تو یہ انویسٹ کیے ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً
26 بلین ڈالرز جو ہے پاکستان نے قرضہ لیا ہوا ہے۔ تو اب اس چیز کو لے کر پاکستان جو ہے وہ پریشان ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ملک کے اندر جو ٹیررزم ہو رہا ہے، یہ جو چیزیں ہو رہی ہے تو وہ اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ جو اٹیکس کے چائنی والوں پر جو ہے، جو چائنیز کے پاکستان کے اندر کیوں ہو رہے ہیں، تو یہ ٹیررسٹ اٹیک جو ہے، جو ٹیررسٹ ہے تو وہ کرتے ہیں پاکستان کو بلیم کرنے کے لیے، پاکستان کو، کہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے تو وہ اچھی نہ ہو، کوئی کنٹری جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ نہ کرے۔ تو ان لوگوں کی جو مقصد ہے تو وہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ اٹیکس ہوتے ہیں، اور اسی چیز کو لے کر یہ جو چائنیز کے یا جو باقی کنٹریز کے تو وہ خوفزدہ ہوتے ہیں، اور وہ یہاں پر کیا جو ترقی یافتہ جو ڈیولپمنٹ ورکس ہے، جو پروجیکٹس ہے تو وہ یہاں پر نہیں لگاتے۔ تو یہ تھا، امپورٹنٹ تھا، کچھ انفارمیشن تھی، آپ لوگ جو ہے ڈفرینٹ جگہ پر اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ کیوں جو ہے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ جو ہے اب الیکشن ہوا ہے امریکہ کے اندر، ڈونلڈ ٹرمپ آیا ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔